آیت نمبر 42 کا بیان ہم شروع کر رہے ہیں، کیونکہ اس آیت میں کچھ یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان یہودیوں کی حاضری ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوئی، لیکن وہ یہودی بظاہر تو حاضر تھے، جسم سے حاضر تھے، لیکن ان کا دل وہاں پر موجود نہیں تھا، دل سے خالی تھے۔ جیسے کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے کچھ کہہ رہے ہیں، اس کا دھیان، اس کی توجہ کسی اور جگہ لگی ہوئی ہے، تو آپ کی بات اس کے کانوں تک ضرور پہنچے گی لیکن اس کے دل تک نہیں پہنچے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ لوگ حاضر تھے، اور شان نزول تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان میں آپ سنیں گے، کیونکہ جس حصے کا بیان آج میں کرنے والا ہوں، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے، لہٰذا اس میں شان نزول کا اظہار نہیں ہوتا۔ آگے کا جو حصہ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی شان نزول آپ سماعت کریں گے اگلے بیان میں۔ تو یہ لوگ حاضر ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، لیکن یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کانوں سے تو سنتے تھے، دل میں ان کے وہ بات نہیں اترتی تھی۔ کیونکہ ان کے دل حاضر ہی نہیں تھے، دل غائب تھے۔ جسم حاضر تھے، دل غائب تھے، جسم حاضر تھے، خیالات غائب تھے، تصورات غائب تھے، ان کا دھیان غائب تھا، توجہ غائب تھی، وہ سب چیزیں ان کی اپنے پادریوں پر لگی ہوئی تھی، جن کی باتیں یہ سنتے تھے، سارا دھیان ادھر لگا ہوا تھا، ادھر ان کی نہ توجہ تھی، نہ خیال تھا، نہ تصور تھا، نہ ہی ان کا دھیان تھا۔ اور اس کی وضاحت میں نہیں کرتا بلکہ خود پروردگار عالم نے کی ہے قرآن میں نزول فرما کر، اور رب سے بڑا سچا اس کائنات میں کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ ساری سچائی اسی سے ہے، اگر کوئی سچا ہے تو بھی اسی کی عطا سے سچا ہے، اگر وہ عطا نہ کرے تو کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں اپنی بات نہیں کرتا بلکہ قرآن کے الفاظ آپ سنیں تو یہ آیت نمبر 42 کا پہلا لفظ سماعون، پہلا لفظ، للکذب دوسرا لفظ، اکالون تیسرا لفظ، للسحت چوتھا لفظ، یہ 4 لفظ اس آیت کے پہلے حصے میں بیان کیے، اور پھر علامت توئے کی آتی ہے یہاں پر۔ لہٰذا زیادہ تفسیر، زیادہ گہرائی، زیادہ تفصیل میں نہ جا کر موٹے طور پر آپ سمجھ لیں کہ سب سے پہلا لفظ جو اس آیت میں آیا سماعون، یہ سمیع سے بنا ہے، اور سمیع کا معنی ہوتا ہے سننا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ سننا۔ یہ اللہ کی بھی شان ہے، اس کا نام ہے سمیع، اللہ کا ایک صفاتی نام ہے، سننے والا۔ اور ہم بھی سمیع ہیں، ہم بھی سننے والے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہمیں سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ بغیر کانوں کے سنا کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں سننے کے لیے آواز کے ہم تک پہنچنے کی ضرورت ہے، جیسے یہ مائک کا استعمال آپ کے لیے کیا جا رہا ہے کہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچے۔ مان لیجئے فلاں مسجد میں، کسی مسجد میں بیان ہو رہا ہے، کیا یہاں بیٹھ کر آپ وہ بیان سن رہے ہیں؟ نہیں، میں بھی نہیں سن رہا۔ کیونکہ وہ آواز یہاں تک، ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ لہٰذا ہمیں سننے کے لیے آواز کے ہم تک پہنچنے کی ضرورت ہے، لیکن پروردگار عالم وہ سمیع ہے کہ آواز کے اس تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، وہ خود بندے کی آواز تک پہنچ جایا کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لہٰذا پہلا لفظ اس آیت کا آیا سماعون، یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس میں مبالغہ ہے، اس لفظ میں مبالغہ ہے،
اور جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ ایک کی بات نہیں کی جا رہی، بہت ساروں کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے، اپنے پادریوں کی بات سنتے ہیں، اپنے آقاؤں کی بات سنتے ہیں، ان کی نہیں سنتے۔ پہلا لفظ آیا سماعون، اس کے بعد والا لفظ آتا ہے للکذب۔ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے قلب میں اتر جائے، کبھی آپ بھولیں نہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ کر کے سنا دینا وہ کسی کو یاد نہیں رہتا، لیکن ایک ایک لفظ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو یہاں بھی یاد رہے گا، اور یقین رکھیں جب آپ قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی یاد رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں آیا لفظ سماعون للکذب، کذاب جھوٹے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں کذب آیا یعنی کہ جھوٹ خوب سنتے ہیں۔ سماعون بہت زیادہ، للکذب جھوٹ سننے والے، بہت زیادہ جھوٹ سننے والے۔ اکالون للسحت، اب آگے کا جو لفظ ہے اکالون، یہ کلو سے بنا ہے، اور کلو کا معنی ہوتا ہے کھانا، کیا کرنا؟ کھانا، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اس کو کلو کہا جاتا ہے۔ یہاں آیا اکالون، یہاں بھی مبالغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے لوگ، بہت سارے لوگوں کی پروردگار عالم یہاں بات کر رہا ہے۔ اکالون للسحت، سحت جو ہے ناجائز مال کو کھانا، اس کو سحت کہا جاتا ہے، یعنی رشوت خوری، اس کو سحت کہا جاتا ہے، ناجائز مال جو جائز نہ ہو شریعت میں، جیسے جوئے کا مال، سٹے کا مال، بیاز خوری کا مال، جو ناجائز مال ہے، ناجائز کمائی سے جو مال حاصل ہو، اس مال کو کھانے کو سحت کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی اکالون للسحت، اکالون کھانے والے، للسحت ناجائز، اور مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ، اور کئی لوگ کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کئی لوگ ایسے ہیں جو ناجائز مال خوب کھانے والے ہیں۔ اکالون للسحت، بڑے حرام خور، حرام مال کی طرف اشارہ ہے، حرام خور، خور یعنی کھانے والے، بڑے یعنی بہت زیادہ ہڑپنے والے۔ ایک تو ہوتا ہے آٹے میں نمک، ایک ہوتا ہے کہ نمک میں ہی آٹا ڈال دیا جائے، ہے نا؟ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وضاحت کر رہا ہے اور ان پر لعنت بھیج رہا ہے۔ اللہ نے ان کو دھتکارا ہے، ان الفاظ سے پھٹکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ، راندہ بارگاہ کیا ہے، باہر نکال دیا اپنی بارگاہ سے اور اپنے رسول کی بارگاہ سے، اور دھتکار کر پروردگار عالم لعنتی لفظ ان پر برسا رہا ہے، اور ان کے حق میں قرآن عظیم میں یہ لفظ نازل ہوئے، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، جھوٹ خوب سنتے ہیں، بڑے حرام خور۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے جھوٹ کا ذکر فرمایا، لہٰذا یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جھوٹ اسلام میں سخت منع ہے، حرام ہے جھوٹ بولنا۔ یہاں سننے کی بات آ رہی ہے، یہ بڑی لطیف بات ہے۔ کچھ لوگ اس بھلاوے میں ہیں اور اس خیال میں ہے کہ صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا، لیکن یہ آیت آپ پڑھیں تو آپ کے کان بھی کھل جائیں گے اور ذہن بھی کھل جائے گا اور دل بھی کھل جائے گا کہ صرف جھوٹ بولنا گناہ نہیں بلکہ جھوٹ سننا بھی گناہ ہے۔ سننا بھی، جھوٹ سننا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، اور اس کی لعنت اللہ تعالیٰ یہاں نازل فرما رہا ہے، بڑے جھوٹ سننے والے۔ جھوٹ سننا بھی گناہ ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے پادریوں کی، اپنے آقاؤں کی بات سن کر آتے،
اور انہی پر توجہ، انہی پر دھیان لگا کر رکھتے، ہمارے نبی جو فرماتے اس بات پر دھیان نہیں دیتے۔ ایسے آج بھی کچھ اس دور میں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے زمانے میں اس میں لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں، فلاں مولانا، ڈھمکڑا مولانا، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، پتہ نہیں کون سے مسلک کا ہے، کون سے فرقے کا ہے، کون سے مذہب کا ہے، بس اس نے اپنا حلیہ ایسا بنا لیا اور اپنے آپ کو کوئی مفتی لکھ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر لکھ رہا ہے، کوئی انجینئر لکھ رہا ہے، حلیہ بنا لیا کہ مسلم لوگ اور خواتین اسلام بھی، یہ بھی آپ سن لیں، باقاعدہ ان کا بیان سنتی ہیں۔ آج ہی میرے پاس ایک کال آیا اور ان کے متعلق بتایا کہ ہم تو بڑے مفتی صاحب کا بیان سنتے ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھئی فاتحہ وغیرہ کوئی درست نہیں، جائز نہیں، ان سے کیا مطلب نکلتا ہے۔ اور ایک بیان یہ بھی بتایا کہ بھئی جو قضائے عمری ہے، لوگوں کی نمازیں جو قضا ہو جاتی ہیں تو کہ وہ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، انہیں چھوڑ دو، آگے کی نمازیں پڑھتے رہو، اور لوگ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ کتنا غلط دور لوگوں کے سامنے ہے کہ سنتے ہی نہیں بلکہ یقین بھی کر لیتے ہیں، اور یقین ہی نہیں پھر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو قضا نمازیں چھوڑ دو، مت پڑھو، جو ہو گئی قضا، آگے پڑھتے رہو۔ تو جھوٹ سننے والے، اب وہ جو جھوٹ بول رہا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو مفتی کہے، علامہ کہے، محدث کہے، ڈاکٹر کہے، انجینئر کہے، کچھ بھی کہہ لے، لیکن حقیقت میں حلال کو حرام میں بدلنے والا، اسلام کی شریعت کا مطالعہ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے، اب وہ مسلمان نہیں، تو مفتی ہونا اور عالم ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، اب یہ جھوٹ ہوا، جو شریعت کے باہر کی بات ہے وہ جھوٹ ہو گئی، تو وہ بھی گنہگار، اور سننے والے جو کان لگا کر دھیان سے توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں، اپنے اعمال بھی خراب کرتے ہیں، اپنا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، وہ لوگ بھی گنہگار ہوئے۔ لہٰذا صرف جھوٹ بولنا گناہ نہیں، جھوٹ سننا بھی بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے میں اکثر بیانات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی ایسے شخص کی بات نہ سنا کرو جو اہل سنت والجماعت سے باہر ہو، خواہ وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، خواہ وہ نبی آخر الزماں کی شان میں گستاخی کرتا ہو تو بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہو تو بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اسلام کے نیک اعمال کے متعلق اپنے خیالات غلط بتاتا ہو تو بھی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی بات کانوں تک نہ پہنچنے دو، کیونکہ اگر یہ باتیں کانوں تک پہنچی تو کانوں سے دل تک جائیں گی اور دل حرکت کرے گا، اور پھر دل سے نفس تک جائیں گی، پھر نفس تقاضا کرے گا، اور بندہ اپنے اعمال نامے میں نیکیاں لکھنے کے بدلے برائیوں کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور پھر اس کا نفس خراب ہو کر اس کی روح کو آلودہ کر دے گا۔ وہ روح جو ہمیشہ پاکیزہ ہونی چاہیے وہ روح بگڑنے لگ جائے گی، اور انسان جو جنت کی طرف جانا چاہیے وہ جہنم کے راستے پر چل جائے گا۔ لہٰذا پہلا ہی سبق یہ ہے کہ ایسی باتوں کو سننے سے پرہیز کریں۔ کس چیز سے؟ سننے سے، کان لگانے سے پرہیز کریں۔ اس میں آپ اپنا انالائسس نہ کریں کہ میں تو اس میں کھوج کر رہا ہوں، میں تو تجربہ کر رہا ہوں۔ تو کیا تجربہ کرے گا؟ بڑے بڑے علامہ بھٹک گئے، بڑے بڑے قاری بھٹک گئے، مفتی بھٹک گئے، اور دین اسلام کو چھوڑ کر غلط راہ پر چلے گئے۔ انالائسس کرنا تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم انالائسس کرو، تمہارے بس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو پیغام قرآن میں دیا ہے اس کو سیکھو، سمجھو، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا ہے اس پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہ فلاں کی بات بھی سنو تو صحیح کیا کہتا ہے، اس کی بھی سنو تو صحیح کیا کہتا ہے۔ اگر ایسے سننے میں لگ گئے تو وہ غلط بیانی
کہیں نہ کہیں کوئی خیال ایسا ڈال دیں گی۔ دیکھیے نماز کتنی پاکیزہ عبادت ہے، اس سے پاکیزہ کوئی عبادت ہے نہیں۔ سب سے پاکیزہ عبادت ہے نماز، کہ جس کی ابتدا ہی پاکیزگی سے ہوتی ہے، زمین پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑا پاک ہو، اور اصل خیالات پاک ہو، تصورات پاک ہو، تو ہی نماز ہوگی، ورنہ نماز بولیے بھائی نہیں ہوگی۔ ایسی پاکیزہ عبادت، لیکن ذکر آتا ہے کہ نماز پڑھنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی آ جاتا ہے اور اس کو بہکانے میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والے کا خیال ہی نہیں رہتا میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، اور اسے بھٹکا دیتا ہے۔ تو نماز جیسی پاکیزہ عبادت میں جب شیطان آ کر بہکا سکتا ہے تو عام زندگی میں کیوں نہیں بہکا سکتا؟ ضرور بہکا سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے بیانات سننے سے بچو، صاف ستھری بات سنو اہل سنت والجماعت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سماعون للکذب، یہاں برائی بیان کی جا رہی ہے سننے والوں کی۔ جھوٹ بولنا تو بہت بڑا گناہ ہے، یہاں جھوٹ سننے والوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ اب وہ لوگ سب اس دائرے میں داخل ہو گئے۔ ذکر تو یہودیوں کا ہے، اس جماعت کا ہے جو حاضر ہوئی، لیکن وہ لوگ سب اس دائرے میں داخل ہو گئے جو جھوٹ بکواس سنتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ جھوٹ نہ سنو، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہو اس سے بچو، غیبت والے سے بچو، چغلی والے سے بچو، فریب والے سے بچو، دھوکے والے سے بچو۔ اگلا لفظ اس آیت میں آتا ہے اکالون للسحت، بڑے حرام خور، حرام کھانے والے۔ یہاں پر اصل اگر اس آیت کا آپ شان نزول دیکھیں گے اور اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات ان پادریوں کی ہو رہی ہے کہ جو رشوت لے کر غلط فتویٰ دے دیا کرتے تھے پیسہ لے کر۔ لیکن یہاں اگر لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر کی بات ہو تو اکالون للسحت، بڑے حرام خور، اکالون کھانے والے، کلو سے بنا ہے، للسحت حرام رزق، حرام روزی، حرام مال کھانے والے۔ تو یہاں وہ سب لوگ اس دائرے میں داخل ہو گئے جو حرام مال کماتے ہیں، خواہ وہ مال رشوت کا ہو، یا پھر وہ مال جوئے سے حاصل کمائی کا ہو، یا پھر وہ مال سٹے سے حاصل کمائی کا ہو، یا پھر وہ مال بیاض خوری سے حاصل کمائی کا ہو۔ یہ تمام مال، یا پھر امانت میں خیانت، جیسے میں نے کسی کو 10 روپے دیے، یہ 10 روپے رکھ لو، 10 روپے دے دیے، اس شخص نے 10 روپے رکھ لیے، جب میں نے مانگا تو اس نے جواب دیا آپ نے دیے ہی کب تھے، تو وہ امانت میں خیانت۔ یا پھر اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے 10 نہیں مجھے 8 روپے دیے تھے، یہ امانت میں خیانت۔ یعنی جو مال جتنا دیا جائے وہ واپس اتنا نہ لوٹایا جائے، یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ لہٰذا اس طریقے سے جتنا بھی مال حاصل کیا جائے، ایک لفظ اور سن لیں، نیا لفظ ہے، نئی بات ہے، شاید کہ آپ کے دل و دماغ میں کچھ اثر کر جائے اور ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچ جائے جو بڑے بھلاوے اور بڑے بھٹکاوے کے اندر ہیں۔ اسی دائرے میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو IPL میں سٹہ لگاتے ہیں، یا میچ میں سٹہ لگاتے ہیں، یا کسی طرح سے کومنٹری میں سٹہ لگاتے ہیں، 1 روپے کے بدلے 1000 ملیں گے، 10,000 ملیں گے۔ صرف لگانے والے نہیں، اگر اس آیت کو دیکھیں اکالون للسحت، کھانے والے، تو جو لگواتے ہیں وہ بھی اس دائرے میں داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ مال کھاتے ہیں۔ یا جو اس کاروبار کو کرتے ہیں، خواہ وہ کمپیوٹر چلا رہا ہے، لیپ ٹاپ چلا رہا ہے، نہ وہ کسی کے پاس گیا نہ آیا، آن لائن ورک کر رہا ہے، زمانہ سمجھ رہا ہے بڑی محنت سے پیسہ کماتا ہے، لیکن حقیقت دیکھو گے تو حرام مال ہے، حرام مال کھاتا ہے، قوم کو گمراہ کر رکھا ہے۔
یہ تو جائز ہے، اس میں کیا برا ہے، یہ تو جائز ہے، اس میں کیا برا ہے۔ ارے نادانو، اگر حرام مال ہی کھاتے رہو گے تو قوم ایسے ہی بزدل ہوتی چلی جائے گی جو آج قوم کی حالت ہو رہی ہے۔ دلوں کے اندر خودداری، دلوں کے اندر زندہ دلی، اپنے وقار میں معیار تبھی پیدا ہوتا ہے جب بندے کے اندر اس کے جسم میں حلال رزق آتا ہے۔ حلال رزق سے جسم بھی زندہ ہوگا، ایمان بھی زندہ ہوگا، اور حرام رزق سے جسم تو زندہ رہے گا، ایمان مردہ ہو جائے گا۔ اس لیے حلال رزق تلاش کرو، حرام روزی سے بچو۔ اور وہ لوگ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سن لیں کہ یہ جو جوا کھیلا جاتا ہے، سٹا لگایا جاتا ہے، کسی کا کام بڑا معمولی سا ہوتا ہے، بہت معمولی سا۔ کتنا معمولی سا کہ جیسے ابھی یہ بیان آپ سن رہے ہیں، یہ کیمرہ لگایا گیا تو جن صاحب نے محنت کری، کیمرہ لگایا، نہ تو وہ بیان کر رہے ہیں، نہ تقریر کر رہے ہیں، کہ بس کی بات بھی نہیں، ان کا تو کام ذرا سا تھا، بس انہوں نے لائن جوڑ دی۔ لیکن اس بیان کے جو ثواب، بیان کا جو ثواب ہے، بیان کا جو حاصل ہے، وہ اس بندے کو بھی ملے گا جس نے یہ محنت کی ہے، وہ محروم نہ رہے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہ شخص کے جو حرام روزی میں صرف اتنا سا کام کرے کہ ایک پن جوڑ دے، بس کنیکشن جوڑ دے، صرف اتنا سا کام کرے، تو وہ بھی اسی لعنت میں شامل ہو جائے گا جو اللہ نے حرام کھانے والوں کے لیے قرآن میں فرمائی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حرام کھانے والے۔ اور اس میں ایک لفظ اور آتا ہے، کیونکہ میں چاہتا نہیں کوئی بات ذہن سے چھوٹ جائے، وہ آتا ہے غصب، یعنی ہڑپ لینا۔ لوگ اس کو بھی حرام نہیں سمجھتے۔ جیسے زمین آپ کی ہے، قبضہ کسی اور نے کر لیا، اسے کہتے ہیں غصب کرنا، ہڑپ لینا۔ یہ بھی حرام خوری ہی ہے، حرام کھانا ہی ہے جو قرآن میں اللہ نے یہاں فرمایا۔ زمین ہی نہیں، کسی کی گاڑی ہے، کسی نے ہڑپ لی، کسی کا کوئی مال ہے، کسی نے ہڑپ لیا، یہ بھی حرام خوری ہی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اسی حرام خوری سے ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ذہن میں یہ سب باتیں آپ لے کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جھوٹ بولنے پر نہیں، جھوٹ سننے پر بھی لعنت فرمائی ہے قرآن میں، اور حرام خوری پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا، بڑے حرام خور، یہ لعنت ہے۔ اللہ نے دھتکار دیا، پھٹکار دیا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے رسول کی بات نہیں سنتے تھے، جھوٹ کی جو بات آئی ان کی بات سنتے تھے، جو ان کے پادری تھے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں صحیح عالموں کی بات لوگ نہیں سنتے ہیں، صحیح نہیں سنتے ہیں، اور اپنے ایمان کو خراب کرنے کے لیے غیر لوگوں کی بات سنتے ہیں۔ ہمارا مدار، ہمارا تعلق، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لہٰذا ہم کسی غیر کی طرف توجہ کیا کریں؟ ہمارا ایمان تو اس نبی پر ہے کہ جس نبی پر نبیوں نے بھی ایمان رکھا ہے، ہمارا ایمان تو اس رسول پر ہے جس رسول پر رسولوں نے ایمان لایا ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کے عقیدے کو اگر ہم دیکھیں، ان کے ایمان کو اگر ہم دیکھیں، تو وہ اپنی ساری توجہ، اپنی ساری ضرورت اپنے رسول کی بارگاہ میں رکھتے تھے، ادھر ادھر نہیں رکھتے تھے۔ فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، فلاں کے پاس گئے، ہرگز نہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے، بس وہ آپ آخر میں سماعت کر لیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی رسول، کہیے سبحان اللہ، بڑے صحابی رسول، ان کا ایمان اور عقیدہ آج لے کر جاؤ، ادھر ادھر سے کمائی کرنے والے، ادھر ادھر سے مال ہڑپنے والے، اپنے آپ کو رسول کی بارگاہ میں پیش کر دو تو یہ رسول وہ ہیں جو مال بھی دیں گے اور مال کے ساتھ تمہارے اعمال کو سدھار بھی دیں گے، تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابی رسول اپنی ضرورت اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور ضرورت کیا تھی؟ بڑا نیک عمل انہوں نے کیا تھا، بڑا اچھا عمل کیا تھا. انہوں نے ایک کنواں کھدوایا تھا پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے، کنواں کھدوایا تھا. اب کنواں کھدوایا، اور اس زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی کہ کوئی کنواں کھدوا لے تاکہ ہزاروں ہزار لاکھوں لوگوں کو اس کا پانی میسر ہو جائے. کنواں کھدوایا، بڑی محنت کری. لیکن اتفاق کی بات، کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کو بد نصیبی کہہ دیتے ہیں. ایک جملہ سماعت کر لیں، بد نصیبی کا لفظ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے. بد نصیب وہ ہے کہ جس کے سینے میں ایمان نہیں ہے. اگر سینے میں ایمان ہے تو وہ کم نصیب ضرور ہو سکتا ہے، بد نصیب نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ صحابی رسول نے کنواں کھدوایا. اب مقدر کی بات کہ پانی جو نکلا وہ کھارا نکل گیا. پیسہ بھی لگا، محنت بھی لگی، وقت بھی لگا، سب کچھ ہوا، پانی کھارا نکل گیا. کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، انجینئر کے پاس نہیں گئے، کیونکہ اگر اس کائنات میں کوئی سب سے بڑا ڈاکٹر ہے تو وہ ہمارے رسول کی ذات ہے. اگر کوئی سب سے بڑا انجینئر ہے تو وہ ہمارے رسول کی ذات ہے. لہٰذا ان کا عقیدہ تو سیدھا، ڈائریکٹ، رائٹ تھا. ہمارے رسول کی بارگاہ میں گئے. اور آج بھی اگر آپ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اپنی ہر ایک ضرورت کے لیے ایرے خیرے کے پاس جانے کے بدلے اپنے رسول کی بارگاہ میں چلے جاؤ. انشاءاللہ تعالی زندگی کا ہر مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا کہ جیسے مدینے سے صبا آئی ہے اور ایمان کو تازہ کر کے چلی گئی ہے. سبحان اللہ. ادھر ادھر نہ جاؤ، پہنچے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ. اب دیکھیے طریقہ، دعوت کا بھی ایک طریقہ ہے جو انہوں نے سکھایا امت کو. اگر ڈائریکٹ یوں کہتے یا رسول اللہ میرے کنویں کا پانی کھارا نکلا ہے، آپ چلو کچھ نہ کچھ کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا ضرورت پڑی تو آ گیا. لیکن نہیں، طریقہ دیکھو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے لوگوں کے لیے ایک کنواں کھدوایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اسے دیکھ لیں. کہیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اسے دیکھ لیں. دعوت دی دیکھنے کی. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں کنویں پر. پانی نکالا گیا. پانی نکال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. کھارا پانی ہے. یا رسول اللہ پانی کھارا نکل گیا. اب اپنی گزارش پیش کی، اب اپنی ضرورت پیش کی. پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلایا، پھر ضرورت پیش کی، یا رسول اللہ پانی کھارا نکل گیا. تو یہ تو وہ کریم ہیں جنہوں نے اگلوں کو اور پچھلوں کو سب کو نواز دیا ہے. آپ نے اپنا لعاب دہن اس کھارے کنویں میں ڈال دیا. لعاب دہن ڈالا اور وہ پانی جو کھارا تھا وہ پورے عرب میں سب سے میٹھا پانی بن گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہٰذا جو حرام کھانے والے ہیں ان کو آج میں تلقین کرتا ہوں اور ان کو اس توہین سے بچانا چاہتا ہوں، اس لعنت سے بچانا چاہتا ہوں کہ اپنے رزق کو حلال کر لو، اپنی روزی کو رسول کی بارگاہ سے حاصل کر لو، کیونکہ یہ وہ کریم ہے جو کھارے کنویں کے پانی کو میٹھا بنا دیتے ہیں قیامت تک کے لیے. تو یہ تمہارے اعمال کو سدھار کر تمہیں بھی جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لگا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی تلقین ہے اور قرآن کی یہ آیت یہی ہمیں سبق دیتی ہے. سماعون للکذب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑے جھوٹ سننے والے. اکالون للسحت، بڑے حرام خور، ان پر اللہ نے لعنت فرمائی. یہ دو لفظ ہی ان کے لیے کافی ہیں کہ جن کو اللہ جھوٹ سننے والا کہہ دے اور حرام خور کہہ دے. اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی کہ اس نے ہی کہہ دیا، اب کوئی نہیں بدل سکتا. لہٰذا یہ سبق حاصل کریں. اور آگے کا جو بیان ہے وہ شان نزول سے جڑا ہوا ہے. اس میں آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے
کیا تقاضا فرمایا اور کیا حکم فرمایا اور اس کا نتیجہ کیا آیا، انشاءاللہ تعالی کنٹینیو اس آیت کا بیان 42 کا، آیت نمبر 42 سورہ المائدہ کا، اور پھر آگے آیت نمبر 43۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو ہمیشہ حق کہنے کی اور آپ کو ہمیشہ حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔